أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورثه من عبادنا من كان تقيا. قابل قدر سادات کرام و مومنین عظام، آج کی حقیقت فاطمیہ کی نویں مجلس آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے. اولا تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے اللہ انہیں اجر و جزا مرحمت فرمائے. ثانیاً میں دعا کرتا ہوں شرکائے محترم کے لیے اللہ آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. ثالثاً میں پڑھنے والوں کے لیے خاص دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی اجر و جزا دے. اور رابعاً میں جو سورہ یاسین، سورہ واقعہ، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل کی تلاوت کی گئی، جن جوانوں نے یہ تلاوت کی ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں. خامساً دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کہا ہے، ہمارے ذمہ لگایا ہے، مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کچھ لوگ کوما میں ہیں، کچھ کے رشتہ دار امید رکھتے ہیں کہ شاید شب امام حسین، مادر حسین کی نسبت سے مجلس سے اگر دعا ہو تو انہیں شفا مل جائے گی. ان کے رشتہ داروں کو اللہ کریم بی بی پاک کی شکستہ پہلو اور مولا امام حسین اور شہداء کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ان منظورین کو شفاء کلی مرحمت فرمائے. سادساً دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بانیان کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. سابعاً دعا کرتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ آپ سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائے. ثامناً دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تاسعاً دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کا خاتمہ علل خیر فرمائے. عاشراً دعا کرتا ہوں اللہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاخیر فرمائے. ان 10 دعاؤں کے بعد اب میں عنوان شروع کر رہا ہوں. حقیقت فاطمیہ پر آج ہماری نویں مجلس ہے اور 10ویں مجلس انشاءاللہ اتوار کے دن ہوگی. وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی جتنی پچھلے اتوار کو آپ نے لمبی کی تھی. جلسہ نہیں ہوگا، مختصر مجلس ہوگی. وقت پہ تشریف لے آئے انشاءاللہ. یہ 10 مجالس حقیقت فاطمیہ کے عنوان پر اختتام پذیر ہو جائیں گے. آج کی مجلس جو بہت طویل نہیں ہوگی، اس میں میں چند پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آیت تطہیر کو ہمیشہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اگر ہم 33ویں سورت کی 33ویں اور 34ویں دونوں آیتوں کو پڑھیں، پوری آیتیں پڑھیں، تو اس میں بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ان کو آج ذکر نہیں کرنا. آج صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ایک کوشچن ہے جوانوں کا کہ شہزادی جانتی تھیں کہ وہ ویلکم نہیں ہے تو پھر وہ کیوں گئی؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ کہیں ویلکم نہ ہو، یعنی آپ کہیں جائیں آپ کو علم ہو
کہ یہاں پر عزت نہیں ہوگی، ریسپیکٹ نہیں ہوگی، تو آپ بالکل نہیں جاتے. تو شہزادی جو کہ عالمہ غیر معلمہ ہے وہ کیوں تشریف لے؟ تو اس کا آج صرف اسی سوال کے جواب دینے ہیں اپنی بساط کے مطابق. پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے 10 جگہ بلکہ 10 دفعہ کیوں 10 مرتبہ قرآن نے رجس کا ذکر کیا ہے. قرآن میں لفظ رجس ہے 10 مرتبہ، اور کل رجس جو ہے کل رجس وہ 13 رجس ہے 10 جگہ. اب یہ اگر ان 13 کی ہم ڈیٹیل جلدی جلدی بیان کر لیں تو اس سے ایک تو یہ طے ہو جائے گا کہ کون کون شہزادی اور ان کے خاندان سے دور ہے. پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ وجہ کیا تھی، شہزادی کیوں نہیں تھی. تو سنیے ذرا آیتیں سنیے. ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. ارشاد ہوتا ہے إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعلکم تفلحون. ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. ارشاد ہوتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ من الاوثان. ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. یہ فہرست مکمل ہے. نعرہ تکبیر، ان میں کچھ ریپیٹ ہوئے ہیں، جو ریپیٹ ہوئے ان کا ذکر نہیں کروں گا. فہرست وار ذرا سنیے. نمبر وار ہم دیکھتے ہیں کتنے ہم آج بحث کر سکتے ہیں. نمبر 1 رجس کا معنی قرآن نے کہا رجس ہے شراب. نمبر 2 رجس ہے جوا. نمبر 3 رجس ہے ہر قسم کی بت پرستی. 3 قسم کی بت پرستی ہے. میں تینوں کو ایک شمار کر رہا ہوں، ویسے بھی 3 ہوتے ایک ہی ہے تقریباً. تو ذرا یہ فہرست سنتے آئے. چوتھے نمبر پر ذکر کیا کہ رجس ہے منافقت. 5ویں نمبر پہ ذکر کیا رجس ہے نبی کو چھوڑ کر جنگ سے فرار کر جانا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 6 نمبر پہ ذکر کیا رجس ہے غضب یعنی عذاب الہی. 7ویں نمبر پہ ذکر کیا رجس کی شناخت یہ ہے کہ رجس سے پتہ چلتا ہے کہ بے ایمان کون ہے. 8ویں مرحلے میں ذکر کیا کہ رجس سے پتہ چلتا ہے کہ احمق کون ہے، پاگل کون ہے. اور 9ویں مرحلے میں ذکر کیا کہ بہتا ہوا خون رجس ہے. نمبر 10 کے طور پر ذکر کیا خنزیر کا گوشت رجس ہے. 11ویں نمبر میں ذکر کیا کہ رجس ہے میتہ مردار. 12ویں نمبر پہ ذکر کیا
کہ رجس ہے حرام گوشت، اور 13ویں میں بتوں کی ڈیٹیل بتائی، لکڑیوں کے بت ہوں، تختیوں والے بت ہوں، وہ سنگ والے پتھروں والے بت ہوں، یا بندہ خود کبھی بت بن جائے، یا ممبر پہ کبھی بت بیٹھ جائے، یا تخت پہ، یہ 13ویں نمبر پہ۔ تو ٹوٹل آ گئے 13۔ 3 تو ذہن میں ہے نا، آج پتہ چلا یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ یعنی ان ضوابط مقدسہ کے نزدیک نہ 3 ہے اور نہ 13۔ یہ ایک آج پہلو پازیٹیو بھی آ، آپ تو ہمیشہ نیگیٹو سنتے تھے نا کہ فلان 3 13 میں نہیں، آج پلس پوائنٹ دیا گیا کہ کچھ لوگ 3 اور 13 میں نہ ہوں تو اچھے ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں، 3 میں بھی نہیں 13 میں بھی نہیں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آسانی ہو گئی اس حد تک معرفت سیدہ میں ایک بات کی حقیقت سیدہ میں ایک پوائنٹ آ گئے، اور یہ سمجھ میں آ گئی بات، یہ جو 13 چیزیں ہیں نا 13، ان سے جدا ہے سیدہ اور ان کا خاندان۔ انما یرید اللہ میں یہی کہا ہے، تو شہزادی یہی بتانے گئی تھی کہ اگر تمہیں نہ پتا چل رہا ہو کہ اہل بیت کون ہے، رجس کون ہے، تو میں چلی جاتی ہوں، یہاں پہچان لینا اہل بیت کدھر کھڑے ہیں، رجس کدھر کھڑے ہیں۔ حقیقت سیدہ میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ گیا، اگر کوئی پہچاننا چاہے کہ سیدہ کا دشمن کون ہے، کیسے پہچانا جائے، تو جو شرابی ہے وہ خاندان سیدہ کا دشمن ہے، جو جواری ہے وہ خاندان سیدہ کا دشمن ہے، جو بت پرست ہے وہ خاندان سیدہ کا دشمن ہے، جو خنزیر خور ہے وہ سیدہ کے خاندان کا دشمن ہے، جو حرام خور ہے وہ سیدہ کے خاندان کا دشمن ہے، جو میتہ خور ہے، مردار خور ہے، وہ سیدہ کے خاندان کا دشمن ہے، جو بہتا ہوا خون، جو 13واں درس یہ بنتا ہے، بہتا ہوا خون جو خون خار ہے وہ سیدہ کا دشمن ہے، جو فراری ہے جنگ کا وہ سیدہ کا دشمن ہے، جو منافق ہے وہ دشمن ہے، جس پر غضب الہی ہے وہ دشمن ہے، جو عذاب کا مستحق ہے وہ دشمن ہے، جو بے ایمان ہے وہ دشمن سیدہ ہے، جو احمق اور پاگل ہے وہ خاندان سیدہ کا یہ ایک وجہ تھی شہزادی کیوں گئی، تاکہ یہ 13 پہچانے جائے، ان 13 کو، کیونکہ لوگ طہارت کو تو جانتے تھے، رجس کو نہیں جانتے تھے، تو شہزادی کے گھر میں شناخت ہوئی طہارت کی، اور شہزادی نے جا کے شناخت کروا دی رجس کی۔ یہ ایک جواب، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ پچھلی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ شہزادی جو گئی خاندان کے ساتھ نصارے نجران کے مقابل پر، وہ تو کی وقت کر گئے، وہ تو نہ کاذب بنے نہ لعنت اللہ علیہم بنے، مگر اب یہ کہہ رہا ہوں نقطہ، آج کہہ رہا ہوں دوسرا نقطہ، مگر قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں ہے۔ مفروضے ہم نے پڑھے تھے فزکس میں، کیمسٹری میں، جیومیٹری میں، الجبرا میں، وہاں ہوتے ہیں، سپوز کیا جاتا ہے۔ یہ سپوزیشن کی کتاب نہیں، یہ ریالٹی کی کتاب ہے، یہ فیکٹ کی کتاب ہے۔ اگر کسی نے جھوٹا بننا نہ ہوتا یا کسی نے مرون بننا نہ ہوتا تو مبالغہ کا اہتمام ہی نہ ہوتا۔ اب سمجھ میں آئے بات کہ وہ
بالا والے تو نہ جھوٹے بنے نہ لعنت اللہ علیہم بنے. تو شہزادی اس لیے گئی تھی کہ پہچانوا تو دوں, اگر سچے ہم ہیں جھوٹے بھی پہچان لو, رحمت اللہ علیہ ہم ہیں تو لعنت اللہ علیہ بھی. تیسرا جواب, شہزادی اس لیے بھی چلی گئی کہ اس سارے ڈائلاگ کے سارے ایشو میں ایک سال ہے کہ جو وراثت کے منکر ہے, وہ وراثت کے منکر ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا. اللہ کہتا ہے وہ جنت جو دور ہے ملے گی متقیوں کو, ملے گی وراثت میں. شہزادی اس لیے چلی گئی کہ اگر قسیم النار والجنت سے بھی نہیں سمجھے نا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے, اگر سیدہ شباب عالم جنت سے بھی نہیں سمجھے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے, اب خاتون جنت جا رہی ہے. جنت تو مل رہی ہے وراثت میں, کم از کم جو منکر وراثت ہے وہ تو جہنمی ہے نا. یہ تیسرا جواب ہو گیا کہ شہزادی کیوں گئی تھی, نہ جاتی تو کیا حرج تھی, یہ اس لیے چلی گئی تھی. چوتھا جواب یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا کہ جب فدق ملا تو اللہ نے آیت بھیجی. یہ فدق کی آیت ہے, یہ فدق والی آیت کہ جب فدق ملا یعنی جب نبی کو ملا تو اللہ نے آیت بھیجی جبریل کے ذریعے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ جو قریبی ہیں نا قربا والے, وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى والے, ان قربا کو ان کا حق دے, قربا والوں کو ان کا حق دے. میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں اصول الفقہ میں اجتہاد میں ایک بحث ہے اذا کان الامر خالیا عن القرینۃ اے قرینۃ الوجوب او الندب او الاباحۃ یدل علی الوجوب. جب قرینہ نہ ہو کوئی کہ یہ امر مستحب ہے یا مباح ہے, قرینہ نہیں ہے, قرینہ بالکل نہیں ہے, یعنی واجب ہے مستحب ہے یا مباح ہے کا قرینہ نہیں, تو اس وقت بغیر قرینے والا ڈالنے پر وجوب ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثلا حاجی صاحب نے اپنے صاحبزادے سے کہا احمد میاں مجھے پانی لا دو. احمد کے لیے پانی لانا واجب ہے, اور اگر یہ احمد جانتا ہو کہ والد میرے آدھا گھنٹہ پہلے پانی مانگتے ہیں تو اس کو معافی ہے, وہ بے شک آدھے گھنٹے کے بعد لائے کیونکہ قرینہ موجود ہے. اگر قرینہ نہیں تو فوراً اٹھے گا. بیٹے پر واجب ہے باپ کے لیے پانی لانا, تو جب بیٹے پہ واجب ہے باپ کے لیے پانی لائے, جب باپ آرڈر دے, باپ اگر حکم دے تو جب اللہ حکم دے تو کیا نبی پہ واجب نہیں ہوگا؟ یا تو قرینہ ہے کوئی نہیں. تو جب فدق کا دینا نبی کے لیے واجب ہے, شہزادی یہ سمجھانے گئی جو کام نبی کے لیے واجب ہے وہ امت کے لیے حرام کیسے ہوتا ہے. چار جواب آ گئے آپ کی خدمات عالیہ میں. پانچواں جواب ذرا سمجھ لیجیے.
شہزادی وہاں چلی گئی جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فیصلہ فرماتے تھے تو دو گواہ لیتے تھے، دو گواہ. شہزادی بھی توجہ ہے، شہزادی بھی گواہ پورے لیتے تھے. کیسے؟ علی کو ساتھ لیا. مولا علی علیہ السلام وہ گواہ ہیں کہ جو کل کفا باللہ ہے. آپ کو تو یاد ہے نا، بچپن سے یاد کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے، تو کہہ دیجیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے بعد علم الکتاب ہے. تو بی بی ایک گواہ ایسا لے کے چلی گئی، توجہ رہے، ہاں ایسا گواہ لے کے چلی گئی کہ جو اللہ کے ساتھ مل کر محمد کی نبوت کا گواہ تھا. ذرا سمجھے نا، یعنی اگر کسی چیف جسٹس کے سامنے وہ وکیل پیش ہو جائے جو کبھی کسی مقدمے میں چیف جسٹس اور وہ دونوں گواہ رہے ہو، کچھ سمجھے، تو پھر کوئی صداقت کی بات رہ جاتی ہے. تو شہزادی ایسا گواہ لے کے چلی گئی کہ جو نبوت کا گواہ تھا اللہ کے ساتھ مل کر. یہ نبوت کے کل دو گواہ ہیں، ایک اللہ ایک علی. شہزادی وہ گواہ لے کے چلی گئی. اس لیے یہ پانچواں جواب آ رہا ہے تاکہ اگر اس گواہ کو جھٹلائے، یعنی علی علیہ السلام کو اگر یہ جھٹلا دے تو یہ منکر امامت ہو، ولایت ہی نہ ہو، منکر رسالت بھی بنے، منکر توحید بھی بنے. چھٹا جواب یہ بھی بنتا ہے کہ مولا علی کو انہی اصحاب کے سامنے حضور نے فرمایا تھا قسیم الجنت والنار، قسیم الجنت والنار یا قسیم النار والجنت، یہ سب نے لکھا ہے. یہ جو قسیم الجنت والنار حضور نے فرمایا تھا کہ یہ علی ہے قسیم الجنت والنار، یہ تقسیم کرنے والے ہیں. شہزادی اس لیے چلی گئی کہ انہیں بتا دے کہ تم علی کو جھٹلا کر علی کو نہیں جھٹلا رہے ہو، اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں. تقسیم تو اس نے کر دی ہے. ساتواں جواب بی بی سات مولا علی علیہ السلام کے دو گواہ اور ہیں، حسنین شریف ہے. اچھا شہزادی کو پتا تھا کہ یہ کہیں گے یہ تو بچے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ نے بچپن میں گہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی، ہے کہ نہیں؟ انی عبداللہ ہے آمانی کتاب وجعلنی نبی. جب انہوں نے کہا کہ فَنُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس بچے سے ہم کیا بات کریں؟ مریم کہتی ہے اس سے پوچھو یہ گواہ ہے میرا. وہاں تو دوسرا گواہ بھی کوئی نہیں بھائی، یہودی تو ایک مان گئے، گہوارے والا مان گئے. گہوارے والا مان گئے. اچھا تو ایک بات یہ طے ہو گئی کہ انہوں نے کہا یہ بچے ہیں، ہمارے نزدیک محمد وآل محمد بلکہ معصومین، وہ ان کا بچپنا نہیں، وہ شکم مادر میں بھی ہو تو ان کی وہی کوالٹی ہے، اگر عالم ارواح میں بھی ہو تو ان کی وہی کوالٹی ہے. یہ ہم ہے، کبھی بوڑھے ہوتے ہیں کبھی جوان ہوتے ہیں، وہ ہمارے دکھانے کے لیے ضرور ہوتے ہیں فزیکلی، مگر وہ الحمدللہ ان کا ذہن ان کی سوچ ہمیشہ ایسی ہوتی ہے. زندہ ہو تو دنیا سے چلے جائے تو
اسی لیے تو آپ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، مردوں پہ تھوڑی سلام ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جو ان سے محبت رکھ لے وہ زندہ ہو جاتا ہے. مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو یہ گویا ایک جواب آ گیا. ساتواں یہ ہے کہ یہ شہزادے دونوں ہیں، شہزادے سیدہ شباب اہل جنت. یہ تو بارہا سن چکے ہیں نا. شہزادی اس لیے چلی گئی کہ بتا تو دوں کہ کائنات کے جتنے بھی جنتی ہیں ان کے سردار میرے شہزادے ہیں، تم ان کی گواہی نہیں جھٹلا رہے ہو، اپنی جہنم پکی کر رہے ہو. یہ اس لیے بھی شہزادی چلی گئی. آٹھواں جواب یہ ہے کہ نبی کو جب کبھی جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی تو کہاں جاتے تھے؟ سیدہ کے پاس. شہزادی گھر چھوڑ کے دربار چلی گئی. یہ خوشبو ہی تو بکھیرنے گئی تھی. اچھا یہ جو کرونا ہوا تھا نا کچھ لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح و سالم رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو چلے گئے بیچارے کرونا کی وجہ سے اللہ ان کے درجات بلند کرے. ابھی بھی عجیب سا ڈر ہے. ابھی بھی کسی کو اگر مشام میں یعنی استشمام میں تکلیف ہو، آپ آ رہے ہوں امام بارگاہ میں اور آپ آل آف دا سڈن گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو خوشبو نہ آئے تو آپ واپس گھر پر رہ جاتے ہیں. ابھی ہوا اتفاق سے ہوا، ابھی پچھلے ہفتے ہی ہوا ہے کہ وہ گھر پوری گھر چلے گی. میں نے کہا آپ لوگ آئے نہیں، کہ لگے ہمیں وہ بس حضور کچھ ایسا ہوا کہ خوشبو ہمیں نہیں آ رہی تھی تو ہم نے سمجھا کہ کرونا ہو گیا. تو شہزادی سمجھانی گئی تھی کہ جہنم کا کرونا ان میں سے کس کس کو ہے کہ جنہیں یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے. بحث این شب ما راجع به حقیقت فاطمه است و ما گفتیم چون در قرآن خدا میگه که مشروع خوری رجس، بت پرستی رجس، منافقت رجس، فرار از جنگ اسلام و کفر رجس، عذاب خدا رجس، احمق بودن رجس، بے ایمان بودن رجس، خنزیر رجس، خونخوار بودن رجس، حرام خوری رجس، مردار خوری رجس. فاطمه رفت تو دربار که مردم را یاد بده این 13 تا رجس که من شمردم، من و خاندان من از اینها دوره و اینها از خانواده ما دور. بخاطر این رفته بود بخاطر این که چون علی قسیم النار والجنه است، روز قیامت مولا علی تقسیم میکنه بهشت را و جهنم را. اینها را اعلام میدم که شما اگر جنت میخواهی از علی میخواهی و شما اگر شهادت علی را قبول نمی کنی گویا اهل جهنم. همچنین حسنین شریفین که سید و سردار و سرتیپ جوانان بهشتند، اگر اینها را تکذیب کنید گویا امضا کردی به جهنم خودتون. و پیامبر میگفت که بو خوب خوشبو بهشت از فاطمه میاد. بی بی رفته بود که اعلام کنه که کی و کی برای جهنم
کہ انہا بینیشن ہستے شدے گا قوت استشمام ٹھیک ہو گئے. چلیے اب میں ختم کروں. آج آپ لگتا ہے میں باہر سے میں تھکے ہوئے آپ ایسے بیٹھے ہیں سب چھوڑ گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے. شہزادی چلی گئی. اس کی ایک وجہ شہزادی کی جانے کی یہ بھی تھی کہ شہزادی نے سمجھا کہ یہ جھٹلائیں گے دونوں گواہوں کو, کہیں گے بچے ہیں, تو دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. بی بی دو عورتوں کو لے کے چلی گئی. ایک ام ایمن کو لیا, ام ایمن, ایک اسماء بنت امیس کو لیا. گئی تو فضا بھی ہے, گئے اور بھی بنی ہاشم میں, مگر گواہوں میں یہ ہے, ان دو کے نام لکھے. اچھا ام ایمن کو آپ آج سمجھ لیجیے کہ ام ایمن وراثت میں یہ کنیز تھی, یہ وراثت میں آئی تھی, یہ کنیز بھی وراثت میں آئی. تو شہزادی ام ایمن کو لے کے حضرت عبداللہ کی یہ کنیز تھی, حضرت عبداللہ والد رسول اللہ علیہ السلام کی یہ کنیز تھی, ان کو لے کے چلی گئی. حضرت ام ایمن کے بارے میں لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ ان کا وجود دلیل وراثت تھا. کوئی سمجھے ہی نہیں. اگر وراثت نبیوں کو نہیں آتی تو حضور کو وراثت میں کیسے مل گئی؟ یہ بھی ایک جواب ہے, بنتا ہے. کتنے ہو گئے جواب؟ نواں جواب سن لیجیے, نواں جواب سن لیجیے. بس میں 10 جواب بس کروں گا. آج آپ لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں. کیوں؟ دو پوائنٹ میں دوں گا, اور اگر آپ کی اجازت ہو 2 پوائنٹ چھوڑ دے لیں, بس پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. 2 پوائنٹ. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بی بی اسماء بنت امیس کو لے کے گئی. آپ کو پتا ہے یہ محمد کی والدہ ہے. محمد جو مصر میں, آپ نام نہ لیجیے گا, مصر میں جو شہید ہوئے نا, جن کو مولا علی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ان کا خاندان بھی آباد ہے. تو بس اشارہ سمجھیے گا. یہ جو محمد کی والدہ ہے, اور یہ اس وقت ان صاحب کی زوجیت میں ہے. غور کیجیے, جن کے خلاف گواہی جا رہی ہے ان کی زوجہ ہے. رات میں ادھر رہتی تھی, دن میں بی بی فاطمہ کی کنیز بن کے رہتی تھی. تو ان کو اس لیے بھی لے کے شہزادی چلی گئی کہ اگر علی کی اہلیہ کو نہیں مانتا تو اپنی کو تو مان لے. آخری جواب سنے اور اجازت. آخری جواب یہ ہے کہ کلما جات فاطمہ, جب کبھی بی بی آتی قام رسول اللہ, رسول کھڑے ہوتے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس کا ثواب آپ سب کے مرحومین کو جائے, حاجی صاحب کے مرحومین کو بھی جائے, اور ان کی روحیں آج شاد ہو جائیں, خوش ہو جائیں انشاءاللہ. کیونکہ زبردست ریسرچ ورک ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں دل کا اشرف کاملہ 10 پوائنٹ جو میں نے دیے, کمال کے یہ پوائنٹ ہیں. یہاں میں نے یہ بیان نہیں کیا, اسی لیے میں بالکل ریسرچ ورک ہے. آخری پوائنٹ کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ, جب کبھی فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. تو شہزادی کیوں گئی؟ 10واں جواب اس لیے چلی گئی کہ نبی کے بعد امت بٹ گئی تھی 2 فرقوں میں. ٹھیک ہے جناب, سمجھ گئے نا؟ ایک ہم تھے, ایک وہ تھے. اب نام کیوں ہے؟ ایک ہم تھے, ایک وہ تھے. اچھا, یہ ہم میں سے تو ہو نہیں سکتا بیٹھنے والا, سمجھے ہے یا نہیں؟ ہم میں تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ ان میں سے ہو سکتا ہے. اور ان کی خاصیت کیا ہے
کہ من سننا سنت رسول اللہ، جو رسول کی سنت پہ چلے وہ ان میں سے ہوتا ہے. تو شہزادی چلی گئی کہ آج دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سنت رسول پہ چلتا ہے کہ نہیں. اگر تو سنت رسول پہ چل کے ان سے ہے تو پھر احترام میں کھڑا ہو جائے گا. ہم میں سے ہے نہیں، تو جب نہ ہم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اصول افطار کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے؟ اور شہزادی دفن ہو گئی اور قبر بھی پنہاں ہو گئی. واحد یہ بیوی ہے کہ جس کو قبر میں بھی سکون نہیں. حالانکہ مولا علی سے وصیت فرمائی تھی کہ ایک شیشی ہے، مولا اسے میرے ساتھ قبر میں رکھ دیجیے گا. اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہے اس شیشی میں میں نے خالق کی یاد میں آنسو بہائے. دوسرا ایک پوٹلی ہے، ایک پانچا، اس میں کوئی دستاویز ہے، اسے بھی میرے ساتھ رکھ دیا. کہا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں علی کے گھر میں گئی تو سائل نے آ کے سوال کیا کہ مدینہ کے فقراء نئے جوڑوں سے خیرات مانگتے. وہ سوال کرنے والی خاتون تھی، بی بی. اس نے کہا میں پیراہن پھٹ گیا ہے میرا، تو میں نے وہ پیراہن جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا شب اول پہننے کے لیے، میں نے وہ راہ خدا میں اس فقیر بی بی کو دے دیا. اور جب حضور آئے، میرے باپ آئے اگلے روز، تو انہوں نے دیکھا کہ میں پرانے پیراہن میں ہوں، تو پوچھا کہ میرا دیا ہوا پیراہن کہاں ہے. تو بابا رات کو مجھے حیا آ گئی، ایک سائلہ آئی تھی کہ میں کیسے نیا لباس پہن کے سوؤں، جبکہ یثرب کی میرے بابا کی نگری کی ایک سائلہ کے تن پہ پھٹا ہوا تھا. بیٹی تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ بابا میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ نے اپنا پیراہن اتار کے دے دیا تھا. اتفاقاً کوئی اور پیراہن بھی اس روز آپ کے لیے تیار نہ تھا، تو آپ نے عشاء کی نماز حصیر لپیٹ کے پڑھی تھی، چٹائی لپیٹ کے پڑھی تھی. تو میں نے یہ آپ سے سیکھا ہے بابا. اسی دوران یا ابوالحسن جبریل آئے تھے، اور ایک جبریل آئے تھے اسی شب میں، اور ایک دستاویز لائے تھے اللہ کی طرف سے. وہ دستاویز مجھے بابا نے دی تھی، اور میں نے اس پارچے میں، اس پوٹلی میں محفوظ کر رکھی ہے. اور میرے بابا نے کہا تھا یا علی کہ جب تم اس دنیا سے جانا بیٹی تو اپنی قبر میں رکھوا لینا، جب محشر کا دن ہوگا تو خدا تم سے پوچھے گا، میں بھی پوچھوں گا کہ وہ تحریر دکھاؤ بارگاہ عزتی میں تاکہ تمہارے شیعوں کو بہشت مل جائے. سمجھے ہیں ذرا حقیقت فاطمہ کیا منزل ہے حقیقت فاطمہ کی. شہزادی نے وصیت کی تھی، آپ بھی ذرا اسے توجہ سے سنیں کہ مولا جب تک مبشر و بشیر چلے نہ جائیں، فرشتے آ کر چلے نہ جائیں، آپ میری قبر پہ جہاں میرا منہ ہے اس کے سامنے اس جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہنا. کیونکہ بابا فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ جو جانے والے کو کام آتی ہے وہ تلاوت قرآن. یا ابوالحسن میں آپ کے لہجے سے پاک قرآن کی تلاوت سنتی رہوں جب تک کہ مبشر و بشیر آ کر واپس نہ چلے جائیں. وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے، میرا بیٹا مارا ہے، میرے اوپر دروازہ گرایا ہے، میرا ہاتھ توڑا ہے، لا تعلمہم جنازتی، انہیں میرے جنازے کی خبر نہ دینا.
مولا ایک وصیت یہ ہے میری قبر کو پنہاں کر دینا. کہا کیوں بھی؟ کہا جنہوں نے زندگی میں میرے پہلو توڑا ہے اور میرا ہاتھ توڑا ہے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ میری لاش نکال کے بھی تازیانے مارے یا قبر میں مجھے تازیانے مارے. اور اسی وصیت پر مجلس آج کی تمام ہو رہی ہے کیونکہ شب حسین بھی ہے. مولا بہت دیر نہ کیجیے گا گھر جانے میں، ایسے نہ ہو میرے حسین کو پیاس لگ جائے، کیونکہ حسین ابن علی کو پیاس بہت لگتی تھی. کیا پیار تھا ماں کا. اس وقت ماں جب کربلا میں آئی تھی اور حل بن ناصر کہہ رہے تھے اور زبان میرے مولا کی باہر نکل چکی تھی، اس وقت شہزادی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. متوجہ زیارت